اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان اداروں کو اللہ قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔ اور ایک اہم پروجیکٹ ہے، اس کی طرف بعض ہمارے اہل خیر بھائی بیٹھے، میں ان کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ ہر سال ہم ایک استاد محترم کو عمرے پہ بھیجتے ہیں، اس سال بھی ہم نے بھیجنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ بھی آپ بھائیوں میں سے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، ان کا تعاون ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں۔ لیکن اس سال ہمارا یہ ارادہ ہے، ہمارے 2 بزرگ شیخ ہیں پرانے، جن کی 20 سال سے اوپر خدمات ہیں، انہوں نے پچھلے سال ہمیں کہا تھا کہ آپ نے قرآن اندازی نہیں کرنی، قرآن اندازی کر کے ہم بھیجتے ہیں نا، آپ نے ہمیں قرآن اندازی کے بغیر بھیجنے، ہم بزرگ ہو گئے، زندگی کا پتہ نہیں۔ اس سال میری یہ خواہش ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 3 بندوں کو عمرے پہ بھیجنے کی توفیق دے دے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت الشیخ عبدالغفار المدنی حفظہ اللہ ورعاہ، فلیتفضل مشکورا ومأجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ وسنت نبی۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا: پیروی کرو، پیچھے لگو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی بات کے علاوہ اور باتوں کے پیچھے نہ لگو، ان کی پیروی نہ کرو۔ بات تو بالکل سیدھی سی ہے، خالق کی بات مخلوق کے لیے ہے، لیکن تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اتاری جن کا پابند کیا اپنے بندوں کو، ایک قرآن مجید اور ایک اس کی شرح، تفسیر، حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب جبریل علیہ السلام آ کر صورتیں آیات سناتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ وقرآنا، فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ پیارے، اس لحاظ سے جلدی جلدی نہ پڑھا کریں کہ مجھے کہیں یہ بھول نہ جائے۔ اس قرآن مجید کو آپ کو یاد کرانا، دل و دماغ میں بٹھانا، یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان، اس کا مطلب، مفہوم آپ کو سمجھانا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ تو قرآن بھی آیا اور اس کا بیان بھی آیا، قرآن بھی آیا اور اس کی تفسیر بھی آئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، فعل، عمل، تقریر سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے، تو آپ کی خاموشی، چپ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ اور یہ
اللہ تعالیٰ نے جو احساس دیا یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کی چپ خاموشی بھی اسلام کا اصول اور قرآن کی تفسیر بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نماز کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی سہولت کے لیے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالٌ اور رُكْبَانًا، جہاد کا موقع ہو، ہنگامی حالت ہو تو اللہ نے رعایت دے دی کہ اے میرے بندو آپ سواری حالت میں، پیدل حالت میں، جیسے بھی ہو آپ نماز پڑھ لیں، لیکن آگے فرمایا اس کو عادت نہیں بنانی، جب تم امن میں ہو جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ اللہ نے نماز کو ذکر کہا ہے، کیوں؟ ذکر کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل نماز ہے۔ نماز کے اندر انسان زبان سے ذکر کرتا ہے، دل سے عبادت کرتا ہے، نماز کے اندر سوال دعا بھی ہے، نماز کے اندر جو ہے اللہ کی کبریائی عظمت بڑائی بھی ہے، اور انسان کی اپنی بے بسی عاجزی کا انکار بھی ہے، اللہ کے آگے قیام رکوع سجدہ بھی ہے۔ تو یہ کامل مکمل شکل ہے ذکر کی۔ لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں عجیب سی بات ہے، لوگوں نے شریعت کا ایک خود ساختہ مفہوم بنا لیا، تو وہ اس پہ عجیب عجیب بات جو ہے وہ کرتے ہیں یا سناتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے علاقے میں رہتا ہے، مسجد میں تو کبھی نہیں گیا، نماز تو اس نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن ذکر بڑا کرتا ہے، پچھلی رات وہ جو ہے اس کی جلیاں ڈالتا ہے، اور ذکر کرنے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ ٹھک چلتا ہے۔ حالانکہ دل ہندو کا بھی چلتا ہے، سکھ کا بھی چلتا ہے، دل بند ہو جائے آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا تصور ہے کہ نماز تو نہیں پڑھتا اور ذکر بہت کرتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتی ہیں سنت کے مطابق وہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے نماز کو ذکر کہا، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو ذکر کی اعلیٰ کامل مکمل شکل نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو یعنی نماز پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی۔ اب قرآن مجید میں تو اللہ نے نماز نہیں سکھائی، کتنی رکھتے ہوں اور کتنے رکوع ہوں، کتنے سجدے ہوں، کب قرات اونچی ہو اور کب قرات ایستا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی یہ بات۔ یہ کس نے بتائی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو قرآن مجید میں جو 20 آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب مقام متعین کرتی ہیں کہ آپ قرآن کے مفسر ہیں، وضع ہیں، آپ قرآن کے مقید ہیں، اور آپ قرآن کو سمجھانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا۔ اور قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے اس بات کا بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ وہ 3 قسم کی عورتیں ہیں، محرمات بن نسب، جو نسب خون رشتے کی وجہ سے حرام ہے، اور محرمات بالرضاعہ، جو دودھ کے رشتے قائم ہونے کی وجہ سے حرام ہے، محرمات بالمصاہرہ، جو سسرالی رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے عورتیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 قسم کی عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارے سامنے جو تمہیں بتا دیا گیا، وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، شرعی طریقہ سے نکاح تم ان سے کر سکتے ہو کہ ولی موجود ہو اور گواہ موجود ہو، مہر، یہ چیزیں تو تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں۔ اس کے علاوہ جو تم پر حرام ہیں اللہ کی کتاب میں، اس کے علاوہ عورتیں تمہارے اوپر حلال ہیں شرعی نکاح کے ساتھ۔ خالہ اور بھانجی اکٹھے کرنے ایک نکاح میں، یعنی ایک آدمی کے گھر میں خالہ اور بھانجی کا ہونا حرام ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ پھوپھی اور بھتیجی ایک آدمی کے نکاح میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ اسی طریقہ سے پرندوں کا مسئلہ،
کون سے حلال ہیں، جانوروں کا مسئلہ کون سے حلال ہیں، اور یہ مچھلی وغیرہ مدعا، تو کئی ساری چیزیں یہ اللہ نے ان کو حق دیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ ایسا نبی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، جیسے ماں سے پیدا ہوا ایسے ہے، اس کا استاد کوئی نہیں، یہ رسول اس کی یہ پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی ذمہ داریاں جو ہم نے لگائی وہ یہ ہے، اچھائی کا وہ حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، طیب پاکیزہ اچھی چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث نجس گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور جو لوگوں میں بوجھ پڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر رسم و رواج کے، باپ دادا کی باتوں کے، اس کے اندر وہ دبے اور پسے ہوئے تھے، وہ ان سے گراتا اور ختم کرتا ہے، اور جو تقلید کے پٹے انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، باپ دادا کی تقلید، مذہبی پیشواؤں کی تقلید، وہ پٹے سارے توڑتا اور کاٹتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو اللہ نے حق دیا حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سورہ حشر کے اندر، ان پر جب چڑھائی کی گئی، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے غداری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے اوپر چڑھائی نہیں ہو سکتی، یہ باغات کے جھنڈ میں ہیں، چاروں طرف سے درخت ہیں، کاروائی نہیں ہو سکتی، تو آپ نے درخت کاٹو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے درخت کاٹے۔ جب میدان صاف ہوا اور ان کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے تانا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ تو رسول ہے، تو یہ جو کام کروا رہا ہے یہ نبیوں والا کام ہے؟ درخت پھلدار کٹواتا ہے، سایہ دار تو درخت کٹواتا ہے، یہ اصلاح ہے یا فساد ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہوئے اس بات پر، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کاروائی جاری رکھو، جاری رکھو، جو درخت کاٹ رہے ہو کاٹو، اور جو تم چھوڑ رہے ہو چھوڑو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا یہ سب میرے حکم سے ہو رہا ہے، میں نے یہ حکم دیا۔ اب قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ بنو نذیر کے درخت کاٹو، کس نے کہا تھا؟ یہ محمد الرسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو اللہ اپنا کہنا کہہ رہا ہے، اور ان کی زبان مبارک سے نکلی بات کی اللہ نے لاج رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات ارشادات دیں ان کو لے لو، اور جن سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ آگے دو دھمکیاں دے دی، پہلی دھمکی اللہ سے ڈر جاؤ، دوسری دھمکی بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں معاملہ چلے گا، تمہاری رپورٹیں لکھی جا رہی ہیں، عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، تمہارے قول فعل عمل کو وہ لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن میں یہ سارا تمہارے سامنے کر دوں گا، اور اس دن بندہ دیکھ کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب رجسٹر نے نہ تو کوئی بڑی بات چھوڑی نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی، جڑی میں ایویں گل کیتی سی نا ایویں وہ بھی لکھی پئی، سوچ سمجھ کے بولو، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، قلم بند ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیں، تعلیمات دیں کہ کرو اس کو کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ایک عورت ام یعقوب آئی آ کے کہنے لگی اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے کہ تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر جو بنوٹی مصنوعی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے، جسم کے کسی حصے رخسار بازو وغیرہ کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں بھرواتی ہیں، تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر۔
انہوں نے کہا اے عورت میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورتوں پر جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے، میں کیوں نہ کروں؟ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں لعنت نہیں ہے ان عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہروں کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، اور دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں، بھرواتی ہیں، ان پہ لعنت نہیں۔ لو قرأتی ہے لوجدتی ہے، اگر تو صحیح معنی میں پڑھتی تو تو پاتی کہ قرآن کے اندر اللہ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر۔ اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھیں، افسوس آج مرد ہزاروں کی تعداد میں ہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، مفہوم نہیں سمجھتے۔ ہندو جانتا ہے اپنی کتاب، سکھ جانتا ہے، یہودی جانتا ہے، عیسائی جانتا ہے، افسوس ایک زندہ کتاب کے وارث مسلمان ہزاروں کی تعداد میں نادر قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے دین کا پتہ کیسے چلے گا؟ گھر کے اندر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ گھر سے یہ لڑائیاں جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ اولاد کیسے جو ہے نیکی کی راہ پہ چلے گی؟ معاشرہ حکومت علاقے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ مجھے بتا، جس کتاب نے اور اس کی شرح تفسیر حدیث نے تیری اصلاح کرنی ہے وہ تو تجھے نادرے پڑھنے نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ یہ میری چٹھی پڑھنا گوارا نہیں کرتے؟ میں نے ان کے لیے یہ کتاب یہ نازل کی ہے، دین دنیا کے فائدے ہیں اور یہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے محترم ایک بات سن لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مانگے سے ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے بھی ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے، کبھی بغیر محنت، لیکن دین، ہدایت، قرآن، حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، آ والا عقیدہ، نماز، آ والا درود وظیفہ، شادی غمی کا طریقہ، جو طریقہ دین کا ہے یہ نہیں ملتا بغیر سیکھنے، سمجھنے، دعا، تڑپ، تحقیق، ریسرچ، غور و فکر کے نہیں ملتا۔ آج بھی کہا تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا پھر اللہ کہتا لگا پھر کہیں لگے پھر تو بھی ہے کہ لگا پھر 65-70 سال تیری زندگی لکھی ہے وہ تو پوری کر، تو میرے پاس اس کو سیکھنا ہوگا۔ یہ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ آدمی کو توجہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتا پھرے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تفسیر ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بخاری شریف آج ماشاءاللہ تکمیل، اللہ اس ادارے کو قائم دائم رکھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ جو ہے لگایا ہوا پودا اللہ تعالیٰ اس کو آبیاری کرتا رہے، بہت خوشی ہوئی آج یہ سارا ادارہ اور کارکردگی دے کے۔ تو یہ آپ کے پاس موجود ہے ادارہ اور مختلف قسم کے شعبے اور پھر اوقات اور پھر علماء موجود ہیں۔ ہماری حالت عجیب ہے، گنگی بہری نمازیں پڑھتے عمر ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ مفہوم نہیں آتا، تو وہ کہتی ہے میں نے قرآن پڑھا ہے اس میں نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتا، یہ ایت تو نے پڑھی ہے قرآن مجید میں؟ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیں اس کو لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ ہاں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہدایات دیں اس کو لے لو جس سے روکے رک جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی حدیث کو حجت سمجھتے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر سمجھتے تھے کہ یہ سنت اور حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ یہاں ایک میں بات کہتا جاؤں، عورت کا چہرہ بالوں سے خالی ہوتا ہے، عورت کے چہرے پر بال نہیں ہوتا، اور اس کو حکم ہے کہ خوبصورت بن کے رہے، جس کے لیے بننا ہے اس کے لیے اس کو حکم ہے۔ اگر یہ چند بال اکھیڑے ملونہ لانتی مرد جس کے چہرے کو اللہ نے مزین کیا، وہ ہر دوسرے چوتھے دن داڑھی کے بال موڑ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکے، کیا اس کو لعنت سے حصہ نہیں ملے گا؟ کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی جب انسان کرتا ہے گناہ کے اندر ہے، گناہ ختم، گناہ سے باہر، جھوٹ بول رہا ہے، گانا سن رہا ہے، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، جب تک کر رہا ہے گناہ کے اندر ہے۔ اگر وہ گناہ ختم ہو جائے
تو گناہ سے باہر آگے معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے، نہیں تو اس کے کھاتے میں چڑھ گیا۔ تو ہر گناہ میں موقع ایسا آ جاتا ہے کہ انسان گناہ سے باہر ہو جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا گناہگار گیا گزرا بھی نہیں چاہتا، اندر ایمان الحمدللہ موجود ہے، نہیں چاہتا کہ میری موت گناہ کرتے ہوئے آئے، میری موت گناہ میں آئے، تو موقع آ جاتا ہے۔ لیکن داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے 24 گھنٹے آٹھوں پیر گناہ میں ہے، جب بھی موت آئے گی گناہ میں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی حدیث کو حجت سمجھتے تھے۔ یہ حدیث آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کلمے میں 2 کا ذکر اللہ رسول، اذان میں 2 کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں 2 کا اعلان اللہ رسول، تشہد میں 2 کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مریں گے اور قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا، تیسرے کی بات ہی عزت ادب اور احترام کریں، جو دین کی خدمت کر کے امامان دین اولیاء کراموں سے محبت رکھو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ وہ آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے، ہم ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں، لیکن وہ سارے امتی تھے۔ رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول حسبکم کتاب اللہ فما وجدتم فيه من حلال فحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ الا انی اوت الکتاب الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معه، خبردار اس کی بات نہ سننا، ان قریب ایک کھاتا پیتا ٹیک لگاتا ہوا، یہ اس کے مالدار ہونے اور سرمایہ والے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کہے گا تمہیں قرآن کافی ہے، جو قرآن میں پاؤ حلال حلال سمجھو، جو حرام پاؤ حرام سمجھو، بس خبردار میری امت خبردار، اس کی بات نہیں سننا۔ مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ یہ فتنہ انکار سنت، انکار حدیث سرمایہ داروں کو، سب نہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اکثر یہ سرمایہ داروں کا فتنہ ہے، مالداروں کا فتنہ ہے، خوشحال لوگوں کا یہ فتنہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مال والا ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں، مرضی من مانی سے، جیسے چاہوں ایسے کروں، جیسے چاہوں کھاؤں پیوں۔ حدیث بریک لگاتی ہے، حدیث روکتی ہے۔ تو اب کیا کیا کہ یہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اصل میں یہ ذہنی طور پر مرتد لوگ ہیں، ذہنی طور پر یہ مرتد طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کا۔ رہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں، مجبوری ہے یہاں حکومت کرنی ہے اور یہاں رہنا ہے، تو رند کے رند رہے ہیں، اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ اور یہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، بادشاہ ہم مسلمان ہیں، حدیث ہوگا کوئی اعتبار نہیں نا، یہ تو بعد میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ دراصل یہ اپنے آپ کو ایمان اسلام سے دور رکھتے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پر فتویٰ بھی نہ لگے کفر کا۔ یہ وہ چال ہے، اس لیے یہ امیروں کا فتنہ اور خوشحال لوگوں کا یہ جو فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا، عادات، رات دن کیسے گزارتے تھے؟ تو فرمایا اما تقرأ القرآن، اے پوچھنے والے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ میں کہ قرآن تو پڑھتا ہوں، کانا خلق القرآن، ایک قرآن 2 گتوں میں بند تھا، اس کی چلتی پھرتی تفسیر چلتی محمد کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ جو اللہ نے قرآن میں کہا کرو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچ کے دکھایا۔
دو آدمی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کیس لے کے اور آ کے کہنے لگے اقد بیننا کتاب اللہ، کہ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور جب فیصلہ کیا اس میں رجم بھی، سنسار کرنا بھی تھا۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ وہ کہتے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور جب فیصلہ کیا اس میں رجم تھا، سنسار کرنا تھا، اور یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تو فرق ہے قرآن اور حدیث میں کہ قرآن سارے الفاظ اللہ کے ہیں، حدیث الفاظ اللہ کے نہیں ہیں۔ یہ تو فرق ہے کہ قرآن متواتر ہے، حدیث سارے متواتر نہیں ہے۔ اور بھی فرق ہوں گے، لیکن شریعت کا ماخذ ہونے میں، حلال حرام ہونے میں، اور سچ اور جھوٹ کو قائم کرنے میں، اور قوانین کے شرعی نظام کے اندر قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں، بیک وقت دین کا ماخذ ہے۔ جن لوگوں نے یہ اصول بنائے پہلے قرآن کو دیکھیں گے، اس میں مسئلہ ہوا تو ٹھیک ہے، پھر یہ انکار سنت کی ابتدا بلکہ بنیاد ہے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے جو کہتے ہیں کہ پہلے قرآن کو دیکھیں گے اور پھر حدیث۔ غلط، قرآن اور حدیث بیک وقت شریعت کا ماخذ ہے۔ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ بھی نہیں آ سکتا۔ تو وہ بھی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی کتاب ہے اللہ کی طرف سے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا انسان جہاد کے لیے رکھتا ہے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے۔ اس گھوڑے کا کھانا پینا، قدم آگے جانا پیچھے جانا، حتیٰ کہ آدمی لے کے جا رہا تھا، راستہ میں گھوڑے نے پانی پینا شروع کر دیا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے یہاں اس کو باندھا تھا، وہاں سے وہ آگے چل کے کہیں اور سے اس نے کھایا۔ تو اس طریقے سے جو کچھ بھی ہے نا وہ سارے کی ساری نیکیاں، اور اس کے پلڑے میں قیامت کے دن رکھا جائے گا۔ اور ایک گھوڑا ہے فرمایا جو اسلام کے خلاف اس نے رکھا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف۔ وہ گھوڑا وہ سارے کا سارا اس کا کھانا پینا جو وہ اس پر بوجھ ہے۔ اور تیسرا گھوڑا جو انسان اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہے، ستر پوش کے لیے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، ضرورت کے وقت یہ مجھے کام آئے، اور اس میں بھی اللہ کا حق نہیں بولتا کہ کسی کو ضرورت ہے یا کس طریقے سے۔ تو گھوڑے تین قسم کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سن کے عرض کیا کہ جناب گھوڑے کے متعلق آپ نے ہمیں بتایا، ہم نے سن لیا، گدھے کے متعلق بھی بتا دو ہمیں کچھ۔ تو آپ نے فرمایا گدھے کے متعلق مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ جو گھوڑوں کی بات تھی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ تو قرآن کے علاوہ اور بھی وحی آتی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو گدھے کے متعلق بتایا کہ یہ ایک آیت ہے میرے پاس، یعنی مجھ پہ نازل ہوئی ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، برائی کرے گا۔ اس میں تم دیکھ لو گدھے کو بھی، اگر اس سے اچھے کام لیتے ہو تو تمہیں ثواب ملے گا، ورنہ تمہیں اس کی سزا ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ اور بھی نازل کیا، اور بھی بہت ساری آیات حدیث ہیں۔ قرآن مجید بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آتی۔ اب اس پہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو حدیث سے۔ حاتم طائی دنیا میں بڑا مشہور آدمی گزرا ہے، اس کا بیٹا تھا عدی رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت سنی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ مسلمانوں سحری کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ جب اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور سیاہ دھاگا اس کا امتیاز ہونا شروع ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دو۔ بات چلتی رہی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
روزے کی بات چلی تو انہوں نے کہا جی میں نے تو اس کا بڑا آسان حل نکال لیا ہے. کیا؟ 2 دھاگے جناب میں نے لے رکھے ہیں، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا. تو میرے پاس ہوتے ہیں تکیے کے نیچے، اور جب اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ سفید دھاگا کون سا ہے اور سیاہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں کھانا پینا بند کر دیتا ہوں. آپ مسکرائے، آپ کہہ لگا کے نہیں ہنستے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کتنے قریب تھی. فرماتی ہے میں نے آپ کا وہ جو کوا نہیں ہوتا لٹکتا ہوا منہ میں آگے، وہ کبھی نہیں دیکھا. آپ ایسے کہہ کے ہاں کر کے نہیں مسکراتے تھے. تو آپ مسکرائے اور فرمایا تیری گدی بڑی چوڑی ہے، تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے، جس کے نیچے وہ 2 دھاگے آ گئے جو اللہ مراد لے رہا. چونکہ قرآن عربی میں آیا، جو عربوں کے طریقے تھے، اسلوب تھے، انداز تھے، وہ قرآن نے استعمال کی. درجہ بہت اونچا، قرآن کا جو درجہ ہے وہ بہت اونچا ہے. جیسے قرآن میں ایک سورت نہیں بنا سکتا، لیکن اسلوب انداز عربوں والے، کیونکہ عرب سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے. تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ بات اشارے کنائے سے کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سفید دھاگا صبح کو کہا ہے اور جو ہے سیاہ دھاگا رات کو کہا ہے. ابھی آپ نہیں سمجھے. اب یہ سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا، فصیح بلیغ تھا، نبیوں کی اولاد تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، رسول اسم کا شاگرد تھا، قرآن کا گواہ تھا، لیکن قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھا. یہ ہماری دعوت ہے. لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا سارے بھائی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جیسے ماننا فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے اس کو ایسے مانو جیسے قرآن والے نے منوایا. لہذا قرآن مجید کی تفسیر عربی کے زور پر، سائنس، جغرافیہ، امام صاحب کے قول، مفتی صاحب کے فتوے، پھر مرشد صاحب کے ارشاد، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ویسے یہ بھی نظر آتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، کہ قرآن کی آیت کا معنی وہی معتبر ہوگا جو محمد رسول کی مجلس میں طے ہوا. اس چیز کی اگر پابندی ہو جائے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے فرقہ واریت ختم. لوگ قرآن پڑھتے ہیں، عین کے اپنی اپنی لگاتے ہیں، رسم و رواج کی، باپ دادا کی، اماموں کے اقوال، مفتیوں کے فتوے. دیکھو نا، اب آدمی سیاہ عینک لگائے گا، اچھی سیاہ نظر آئے گی. اگر کوئی تقلید والی، رسم و رواج والی، باپ دادا والی، جغرافیے والی، سائنس والی، نظام دستور والی تحفظات ذہن میں رکھ کے قرآن کو دیکھے گا، وہ تو ایسا ہی نظر آئے گا. اگر ان چیزوں کو ختم کر کے قرآن کو ہم دیکھیں کہ جیسے قرآن والے نے سمجھایا، تو پھر جو ہے مسئلہ بالکل واضح. اقبال بیچارہ یہی تو کہتا گیا، زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولی طویل ایشان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. کہتا ہے مولوی صاحب صوفی صاحب کو ہمارا سلام، قرآن سناتے ہیں، معنی وہ کرتے، جبریل ارآن میں لے کے نہیں آیا، محمد رسول نے سمجھایا نہیں، اور قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں جن کو قرآن کی زبان نہیں آتی، قرآن کی زبان نہیں آتی. تو یہ جو ہے نا حدیث اصل میں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. بریک اس لیے تو قرآن اور حدیث سے یہ بات. اگلی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن اور حدیث دونوں محفوظ ہوئے. اللہ نے یہ جو فرمایا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں حدیث بھی شامل. اب دیکھو نا، قرآن کے الفاظ محفوظ ہو جاتے اور اس کا مطلب مفہوم، تو کیا فائدہ. تو قرآن اور حدیث دونوں محفوظ ہو. اس پہ بات ہو چکی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا، حدیث محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ. میں اس وقت یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن محفوظ ہوا، ایسے حدیث بھی محفوظ. اور محفوظ ہونے کے 3 طریقے اختیار کیے گئے. ایک تو حفظ، قرآن مجید یاد ہوا، حفظ ہوا. اسی طرح حدیث بھی حفظ ہوئی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دیکھو پہلی کتابیں تھیں وہ زبانوں پہ پڑھی گئی، مصائب میں لکھی گئی بس. لیکن قرآن مجید زبانوں پہ پڑھا بھی گیا اور سینوں میں محفوظ بھی ہوا. یعنی مصائب میں بھی لکھا گیا اور یہ سینوں میں محفوظ ہوتا ہے قرآن.
اور اس کی تفسیر حدیث بھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن بھی یاد کرتے تھے، احادیث بھی یاد کرتے تھے، جن میں نمایاں نام جو ہے نا حفظ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ مدینہ کی گورنر مروان نے سوچا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اور ان کی کوئی اور مصروفیت نہیں تھی جیسے وہ خود بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ 100 حدیث لکھوا لیں میرے بچوں کے لیے. تو انہوں نے 100 حدیث لکھوا لی. تو سال بعد کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو حدیث آپ نے لکھوائی تھی نا وہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں، وہی حدیثیں دوبارہ لکھوا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی حدیثیں دوبارہ لکھوا لی. اس نے دیکھا تو ذرہ برابر فرق نہیں تھا. لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، عقل نیچے رکھ کر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ادھر آؤ. اور یہ جو علم ہے اسماء رجال کا، روات کا، یہ ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. الجرح والتعدیل امام راضی کی رحمت اللہ علیہ 9 جلد، اس کا موضوع یہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کبیر 7 جلد میں موضوع یہ راوی کے علاوہ 70 سال اگر عمر ہے نا ایک راوی کی، ایک حدیث بیان کی ہے، کہاں گیا، کہاں پڑھا، کون سے استاد، کون سے شاگرد، سارا اگر ثابت ہو جائے کہ بڑا نیک تھا، تجدد گزار، لیکن قدرتی طور پر اس کا حافظہ کمزور تھا، حدیث نہیں لی جائے گی. اور اگر یہ پتہ چلے کہ پہلے ٹھیک تھا پھر اس کا حادثہ ہو گیا تھا جس کی بڑھیپے کی وجہ سے اس کا حافظہ متاثر تھا، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ حدیث پہلے کی ہے تو لیں گے بعد میں. اتنی تو چھان بین ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ سفر کتنے کیے، کتنے لوگوں نے آپ کی دعوت کی، کون کون سے کپڑے استعمال کیے آپ نے، کون کون سی سواریاں استعمال کی، آپ کی داڑھی میں بال کتنے سفید تھے، چلتے تھے کیا، ایک ایک بات محفوظ ہے. لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے یاد کی یہ بات اور پھر لکھا بھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا. مجھے ساتھی کہنے لگے ہر بات نہ لکھا کر، کبھی آپ کسی حالت میں اور کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں. میں نے کہا تمہاری بات میری عقل کو لگتی ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو، لیکن تمہاری بات میں نہیں لوں گا جب تک میں اس کی تصدیق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین کو سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین کیا ہے، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی لی جائے گی، اور اگر آپ فوت ہو جائیں تو پھر آپ کی بات سے رہنمائی لی جائے گی، اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث پہ چلے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لکھو عبداللہ، لکھو بلا دھڑک خطر لکھو. اپنے منہ مبارک کی طرح اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے. قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال الرسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد ہلاکت تباہی ہے. اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس کتاب کی باتیں بھی اچھی ہیں. یہ جو بھی ہے نا، بھی یہ حق نہیں ہے. قرآن اور حدیث حق ہی حق ہے، کتاب و سنت حق ہی حق ہے. تو ایک طریقہ تھا حفظ کرنے کا اور ایک طریقہ تھا لکھنے کا. بہت سارے صاحب موجود تھے حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر صدیق کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے، بادشاہوں کو خط لکھوائے، دیت کے مسائل لکھوائے، زکوٰۃ کے خطبہ آخری جو ہے وہ لکھوایا. تو اس اور پھر عمل. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تابعین نے قرآن حدیث کو اپنے عمل سے، یہ 3 بڑے طریقے تھے، حفظ کرنا، لکھنا اور عملی طور. یہ صحابہ کھڑے ہو جاتے نا، ابھی بیٹھے میں آپ کو سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی. تو اس وجہ سے یہ محفوظ ہوتے ہوتے دین آج تک پہنچا. ایک مثال پیش کرتا ہوں اور پھر 2-3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، بیان ختم. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. روس آیا کئی مسلمان ملکوں میں اور اس نے مسلمان ملک ہڑپ کیا. تقریباً 90 برس تک
اس نے اپنا شکنجہ مضبوط کیا. پورے روس میں ایک قرآن مجید نہیں رہنے دیا, ایک بخاری شریف کا نسخہ نہیں رہنے دیا, کوئی عالم نہیں رہنے دیا, کوئی حافظ قاری نہیں رہنے دیا. مساجد بند کر 90 سال 90 برس تک مکمل اس نے بارڈر سیل کر رکھے تھے. اس لحاظ سے کوئی اسلامی کتاب, کوئی قرآن یا نانے پا جو تھا اس کو ختم کر. اللہ تعالیٰ کی بڑی طاقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی اس دین کی محفوظ کرنے کی, قرآن حدیث دونوں کی. تو جب یہ آیا یہاں افغانستان میں روس, اس کا پروگرام تھا یہ بلوچستان تک پہنچنا, گرم پانیوں تک. افغانستان تو اس نے کہا یہ پہاڑی لوگ ہیں, ان کا کیا ہے, نہ کوئی کو آگے وغیرہ پیچھے کا پتہ, تو میں جلدی وہاں پہنچ جاؤں گا. اور اس نے گویا کہ پاکستان کو بھی چیلنج کیا کہ تم بھی کچھ نہیں میرا کر سکتے, جو چاہو. اللہ اکبر, ساری طاقتیں تو اللہ کے پاس. جہاد شروع ہو گیا. وہ کئی سال یہاں ٹکرے مار مار کے پیچھے ہوا. دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پریشان ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, اندرونی بیرونی دشمن ختم کرے. اللہ ان کو ہدایت دے جن کے پاس یہ سارا نظام ہے. عجیب سا انہوں نے یہاں مسئلہ بنا رکھا ہے. تو یہ بہت بڑا احسان ہے اس ملک پر کہ وہی روس پاکستان کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھے بھی شامل کرو اپنے منصوبے میں اور مجھے بلوچستان تک جانے دو. تو جب یہ واپس گیا, شکست کھائی اس نے افغانستان میں, اور اس کا شکنجہ جو ٹوٹا, تو جو ملک اس نے ہڑپ کر رکھے تھے وہ آزاد ہوئے. اور دنیا دیکھ کے سن کے حیران ہوئی کہ جب مسلمانوں کے ملک جس نے ہڑپ کیے رکھے 90 برس تک, جب وہ آزاد ہوئے تو اذانیں بھی شروع ہو گئیں, جمعے کے خطبے بھی شروع ہو گئے, حافظ بھی موجود تھے, قاری بھی موجود تھے, عالم بھی موجود تھے, قرآن مجید کا درس بھی شروع ہو گیا اور بخاری شریف کا درس بھی شروع ہو گیا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ مخلوق کہاں سے آئی. اللہ رحمتیں کرے ان بڑے بوڑھوں اور بوڑھیوں پر جنہوں نے اپنے گھروں کے تہخانے بنا کے پچھلی راتوں کو اٹھ اٹھ کے چراغ جلا جلا کے قرآن مجید اور بخاری بچوں یہ مدارس غنیمت وہ حفظ کرے. سینوں میں یہ دین محفوظ ہوا. اور جب مسجدیں کھلی اور مدارس کھلے تو علماء قراء حفاظ موجود تھے, اور یہ اعزاز ہے. تو اس طریقے یہ محفوظ. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 باتیں جس میں ہوئی نا پکا منافق, جس میں 3 ہوئی 3 اس سے منافق ہے, 2 ہوئی تو آدھا منافق ہے, 1 ہوئی تو چوتھا سا کیا, جھوٹ بول. جھوٹ بول یہ منافق کی علامت. اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. شیطان بھی لعنتی اور جھوٹا بھی لعنتی. ماشاءاللہ مسلمان ہیں, قرآن تو پڑھتے ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین, اور جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں کہ یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت, میں بھی ایک جھوٹا لعنتی, میرے اوپر بھی تیری لعنت. اپنے آپ پہ سے نہیں. یہ معاشرہ جو ہم نے جہنم بنا رکھا ہے واللہ, اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو سنہری ہدایات ہے وہ ہم نے بھلا دی. ڈاکٹر شرافت صاحب بڑے مشہور ہیں, یوٹیوب پہ آتے ہیں, تو کٹھے ہوئے پیچھے یا لاہور میں چند دن پہلے بیان تھا کٹھے, تو ایسے باتیں ہونے لگی. تو انہیں ہمیں بتایا کہ باہر میں تھا تو ٹیکسی میں بیٹھے تو ایک نو مسلم, واللہ وہ ہم سے بہت مضبوط ہے جو نو مسلم ہیں اور ان کو دین سمجھ آتا. ہم تو سن کے سننا 15 سال سے حرام کھا رہا ہے, 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے, اور 5 سال سے بے نماز ہے. درس تقریریں خطبے سن کے اور آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی, کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے, زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی, دل سے حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا, فحشی اور یعنی ننگی گندی تصویریں, ڈرامے, فلمیں, کچھ بھی نہیں اصلاح. تو 9 مسلم بہت زیادہ ماشاءاللہ دین پر چلتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم ٹیکسی میں جا رہے تھے تو ٹیکسی ڈرائیور نے وہاں سے تیل ڈلوایا پمپ سے, اس کو بڑا نوٹ نکال کے دیا. تو اس نے کہا میرے پاس چینج نہیں ہے.
تیل والے نے کہا. تو اس نے کہا میرے پاس بھی نہیں ہے. تو اب تیل والے نے خیر محنت کی کوشش کی کہیں سے چین لا کے آگے ایک ہوٹل پہ بیٹھے ہم کھانا کھانے کے لیے. تو وہاں دیکھا تو اس کے پاس چین تھی. تو وہ نو مسلم کہتا ہے, وہ باہر کا گورا, وہ کہتا ہے کہ جب تیل ڈلوانے لگے تھے اور اس نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس چینج ہے, تو آپ نے کہا نہیں. اس وقت آپ کے پاس چینج تھی؟ کہتا تھی. ٹوٹے ہوئے پیسے تھے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں. تو آپ نے جھوٹ بولا. تو ڈاکٹر شرافت صاحب بیان کر رہے تھے کہ اس نے کہا میں اس ٹیکسی میں سفر نہیں کروں گا اس کے ساتھ, کیونکہ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, اس پہ لعنت برسے گی. میں کیوں اس کے ساتھ شریک ہوں لعنتی ہونے میں. اب دیکھو قرآن حدیث والے ہیں, صبح جھوٹ, شام کو جھوٹ, رات کو جھوٹ, دن کو جھوٹ. اب تو جھوٹ ہم نے جو ہے باعث فخر سمجھ, عقل مندی کی دلیل بنا لی. ڈاکٹر شرافت کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں پہنچیں گے. کہتے ہیں نہ پہنچیں. میں نے کہا یہ کام نہیں ہوگا. کہتے ہیں نہ ہو. اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو کہ اللہ کہتا ہے کہ لعنت ہے تو اس پہ برسے گی. اور ہمیں سے تو ہمارے ہاں کوئی سیدھی بات کرے نا, سودے میں آگے ادھر منہ کر کے ہنستے ہیں کہ اس کی سمجھ پوری نہیں. اور جو ادھر کی چھوڑے ادھر کی چھوڑے بیٹھے, ادھر کی چھوڑے پیچھے ایسی چھوڑے پکڑی نہ جائے, اور آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہیں کہنا کیا دماغ کمال دماغ ہے پلے جدہ بے ایمان, اور تو کہتا ہے دماغ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی, منکر معروف ہو جائے گی, اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے, برائی کو اچھائی کہیں گے. اب وہ وقت ہے بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا بے شرم کو حسین کہتے ہیں. جو پردے میں لپٹی ہوئی جا رہا ہو نا, چاہے اما پینڈن اما, اچھا جو ادھر سے ننگی کچھ ادھر سے ننگی, جیسے کپڑا پورا نہیں ملا, آدھا جسم ننگا اور باریک, تو کہتے ہیں یہ بڑی حسین ہے. بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے شرم بے حیا کو حسین کہتے ہیں. وعدہ خلاف, پیسے نہیں بنے تو بھائی سے ٹائم لے, پیسے آ گئے ہیں اور نہیں دیتا, ظالم ہے. مت الغنی ظلم. 3 مہینے کا وعدہ کیا اور 3 سال ہو گئے, آگے سے گھورتے ہیں دے کے مرائیں گے. جملہ سنو, دے کے مرائیں گے. ہم سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کہہ رہے ہیں, اور یہ وعدے پہ وعدہ کرتا ہے اور پیسے نہیں دیتا. یہ منافق ہے. اور امانت میں کھانا, دھوکا, ملاوٹ, کم تولنا, جھوٹی قسم اٹھا کے بھائی کو مال جڑ دینا, جس کی عزت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے, اس کا مال لوٹتا ہے, عزت لوٹتا ہے ظالم. اور گالی دینا, سبحان اللہ الحمدللہ, وہی سے اتنی بڑی گالی سن کے آدمی حیران ہو جاتے ہیں کہ حاجی صاحب, یہ مجاہد صاحب, تجد گزار صاحب, یہ حافظ قاری صاحب, یہ بھی گالی دیتا ہے. کہتے ہیں زریلا بچھو, تم نے تو اس کی گالی سنی نہیں, ایسی گالی دیتا ہے کہ کانوں سے دھواں نکلے. یہ منافق ہے. رسول اللہ فرمایا جب 4 باتیں پکا منافق ہے, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, امانت میں کھانا, گالی بکنا. ماحول دیکھو, خاندان دیکھو, برادری دیکھو, مارکیٹ دیکھو, بازار دیکھو, محکمہ دیکھو, امت دیکھو, سارے منافق ہی منافق. معاشرہ تو ہم نے خود تباہ کر رکھا ہے. ایک آدمی آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جناب آپ مجھے کوئی نصیحت کریں, میں لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. ٹھیک ہے جناب. ایک اور نصیحت کریں, میں لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. ٹھیک ہے جناب. ایک مجھے تیسری نصیحت کریں, میں لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. جناب مجھے ایک اور نصیحت کریں, میں لا تغضب. تو صحابی بیٹھے تھے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہنے لگے, وہ بار بار نصیحت پوچھتا رہا, آپ بار بار ہی کہتے لا تغضب, غصہ نہ کیا کر, غصہ نہ. اور یہاں تیزیاں, جلد بازیاں, بدگمانیاں اور 2 فساد کے جملے. میں کہتا ہوں برادریاں اجڑ گئیں, طلاقیں ہو گئیں, خاندان بٹ گئے, بھائی بہنوں کے منہ ادھر اور ادھر ہو گئے. ہم نے اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے, عدالتیں بھری پڑی ہیں. بس کیا 2 فساد کے جملے. ایک یہ, تو مجھے نہیں جانتا, تو مجھے جانتا میں کون ہوں. ایک تو تیرا تعارف قرآن نے کرایا, حدیث نے 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے,
اور کیا ہے اور دوسرا فساد کا جملہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بڑے کو دیکھو سمجھو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، مجھ سے اچھا ہے، چھوٹے کو دیکھو اس کے گناہ کم ہیں، مجھ سے اچھا ہے۔ یہ دنیا واللہ یہ ہم نے خود اپنی جہنم بنائی۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا خلیفہ تھا، افغانستان سے لے کر افریقہ تک اس کی حکومت تھی، جا رہا تھا ایک آدمی کے پاؤں پہ اس کا پاؤں آ گیا، اس کو درد ہوئی تو اس نے کہا انت اعمی، یہ عربی ہے اور اردو میں اس کا معنی ہے تو اندھا ہے، تے پنجابی جدا معنی انا ہے، ہنستے کیوں بس سمجھو بات انا ہے۔ اچھا آگے چلا گیا، بعد میں سوچا کہ وہ کدھر گیا، دیکھا تو اس کو پکڑ رکھا ہے، واپس اس کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے سنا نہیں، اس نے آپ کو کیا، یہ جو درمیان میں ہے نا یہ ان کی زبانیں بند کرو، یہ خاندان اور برادریوں میں ٹوٹ پھوٹ یہ جو تمہارے دوست بنتے ہیں، آپ نے سنا نہیں، اس نے آپ کو آ کہتے ہیں وہ آدمی نے آپ کو کہہ رہا تھا آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، اس کو عقل تو ہوتی، اچھا میں اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں اور دیکھو وہ مجھے بتا گیا کہ گلے شروع ہو گئے۔ واللہ ہم نے دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے، اتنی تیزیاں جلد بازیاں، اس وقت عقل تو ہوتی نہیں، عقل ہو تو آدمی سوچے کہ یار جس کو تو میرے مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو جرت نہیں ہوئی یہ بات مجھے منہ پہ کہنے کی، اور تو میرا دوست سجن بن کے میرے سامنے ایسی تیسی پھیری جانا، عقل تو ہوتی نہیں، اس کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ آپ نے سنا نہیں، اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہتا میں نے سنا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تو اندھا ہے، میں نے کہا نہیں، پاؤں تو آ گیا، درد ہوئی، میں نے معذرت، اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ اللہ اللہ بات ختم ہو جاتی ہے، مکے گیا گل نہیں مکدی، یہ دلوں نے مکدی، اور یہ آگے انا انا تے پیو فلاں سات پوچھتا پڑی نا کوئی شے اینو میں دساں کہ میں انا کبھی دا، اوئے 5 منٹ کا غصہ 25 سال کی ذلت، 5 منٹ کا غصہ 25 سال کی ذلت۔ پھر ہم نے بڑے غیرت مند دیکھے ہیں، جوان لڑکیاں ان کی اور جوان بہنیں مخالفوں کے قدموں پر ننگے منہ ہو کے دوپٹہ ڈال کے ان کے پاؤں چاٹتی ہیں۔ چھوڑو، سب سے مشکل کام آج دنیا میں اپنی اصلاح، اور سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید، اور خاص طور پر غیبت ہوتی ہے علماء کی، مدارس کا کام کرنے والے، مساجد کا کام کرنے والے، دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے، جہاد کا کام کرنے والے، جس نے کرنا ہی کچھ نہیں، اور جو کام کرے گا غلطیاں بھی ہوں گی۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ ادارے مدارس نیکی کے کام دیکھ کے انسان خوش ہو، ان کے حوصلہ افزائی کرے، اس میں انسان شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو میرے بھائیو یہ تنقید تچھی اپنے آپ یہ چھوڑ دو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ بہادر شاہ ظفر پہلے تو سمجھ نہ آئی، لیکن جب آئی تو کیا کہتا ہے، نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، فی الشام، فی کشمیر، فی کل الدنیا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم ارزقنا الاخلاص والاستقامة في الدين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔